الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم كما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما جاء في الحديث. حضرات مسلیان اعظام، اس وقت اللہ جل جلالہ و منوالہ کا میرے اور آپ سب کے اوپر یہ فضل اور یہ کرم ہوا کہ اس نے ہمیں پاک مہینے میں مبارک گھڑی میں مبارک مہینے کی مبارک لمحاتوں میں قرآن کریم کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ میں اس سرزمین پر، جو سرزمین اکابرین کی زمین ہے، اکابرین کا شہر ہے، جو دنیا میں تعارف کا محتاج نہیں ہے، ایسے شہر کی نسبت سے آپ اور ہم منسوب ہیں. یہ ہمارے لیے مزید اللہ کے فضل کی بات ہے. اس وقت میں چونکہ دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے قرآن کریم کی نسبت پر، تو دعا کی مناسبت سے کچھ باتیں بتاؤں گا. اس سے پہلے 2-3-4 منٹ میں ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا مختصر سا مفہوم پیش کروں. یہ قرآن کریم جو آج ہم نے سنا ہے، جس کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اس قرآن کریم کے تعلق سے اگر پوری رات میں اس کے فضائل بیان کیے جائیں، پورے دن اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو کوئی ترغیبی بات سمجھائی جائے تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی عظمت، اس کی برتری اور اس کی فضیلت ختم نہیں. یہ جو ایک حدیث پڑھی ہے میں نے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کو تو کیا مرتبہ اللہ کے یہاں ملے گا وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو چودھری کا یہ چمکتا ہوا تاج ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، یہ اس کے سامنے بالکل ماند اور پھیکا ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی نے یہ سمجھا کر کے خود کو ارشاد فرمایا، ہمیں ترغیب دلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اچھا یہ بتاؤ، اگر یہ چاند، یہ سورج اور ایسا چمکتا ہوا تاج اس کے والدین کے سر پر رکھا جائے گا، اگر وہ خود وہ چیز تمہارے گھر کے اندر ہی موجود ہو تو پھر کیا اس کا ٹھکانا ہوگا؟ یعنی خود تمہارا بیٹا ہی اگر حافظ قرآن ہو یا تم خود ہی حافظ قرآن ہو. دراصل اس وقت میں حالات کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں اور حالات کچھ اس طرح کے ہمارے سامنے ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ حفظ قرآن کریم کرنے والے لوگوں کو یا کرانے والے لوگوں کو ہم دنیا کی زندگی اور دنیا کی محبتوں میں آ کر کے ان کو حقیر اور فقیر اور ذلیل تک سمجھنے لگے. میرا نبی فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. ایک ایسا مفتی کہ جس کے فتوے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، ایک ایسا مفتی کہ جس کی گہرائی اور جس کی دانشوری پر کوئی آدمی رد و بدل نہیں کر سکتا. ساری چیزیں بدل سکتی ہے، سارے تصورات، سارے ہم لوگوں کے خیالات بدل سکتے ہیں، سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی زبان سے نکلنے والا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس نبی نے تو انہوں فرمایا ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے. جب ہم نبی کے اس فرمان کو دماغ میں رکھیں گے تو پھر ہمیں حفظ قرآن کریم سے اور حافظوں سے بہتر کوئی چیز نظر نہیں جائے گی، بشرطے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے ان کلمات پر ہمارا یقین
یقین ہو. بات ہے سب یقین کی. صرف زبان سے میں بھی بول رہا ہوں اور آپ بھی بول رہے ہیں, کانوں سے آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں. ہماری سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ آج ہم کسی دنیا دار آدمی کو دیکھ کر کسی دنیاوی عہدے اور منصب پر کیوں رش کرنے لگتے ہیں. اگر آپ کے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا حافظ ہے, آپ اپنے بچے کو اپنی نظر سے اسے محبوب نہیں سمجھتے, اور اگر محلے پڑوس کا کوئی بچہ کوئی پروفیسر ہو, جج ہو, داروغہ ہو یا کسی دنیاوی عہدے پر ہو, اس کو دیکھ کر کے آپ یہ تصور اور اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ کاش میرا بیٹا اس عہدے پر ہوگا, تو سمجھیے کہ حفظ قرآن کی فضیلت آپ کے دل میں ہے ہی نہیں. خود حافظ قرآن یا حافظ قرآن کے والدین اگر دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو دیکھ کر یہ تصور کرے کہ میرا بیٹا حافظ نہ بن کر یہ بنتا, میں نے اپنے بچے کی زندگی کو ضائع کر دیا ہے, خراب کر دیا ہے. اگر اس حافظ قرآن کے دل میں یا اس حافظ قرآن کے والدین کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے, تو سمجھیے کہ یہ قرآن کریم اس کے لیے لعنت اور پھٹکار کا سبب بنے گا, رحمت کا سبب بن ہی نہیں سکتا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, کہ یہی قرآن, یہی اللہ کی مقدس کتاب جس کے تقدس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, یہی قرآن بہت سارے لوگوں کو برتر اور برتری دیتا ہے, عزت اور رفعت دیتا ہے, اور یہی قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ذلیل بھی کرتا ہے. قرآن تو ایک ہی ہے, کتاب تو ایک ہی ہے, لیکن وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے بعض احباب, بعض حفاظ تو ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور بعض لوگ قرآن کریم کے پڑھنے والے عزت کی اور برتری کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں, اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے قرآن کریم کے حافظ ہونے پر اپنے آپ کو پشیمان پانا, شرمندہ سمجھا, اور اپنے دل کے اندر یہ وسوسے اور یہ خیالات پیدا کیے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں بیکار ہوں, میں زمین کے اوپر بوجھ ہوں, کیا ہے مسجد اور مدرسے کے لوگ مجھے ادھر سے ادھر بھٹکاتے رہتے ہیں, 10-20 ہزار روپے ماہانہ ہمارا آمدنی کا ذریعہ ہے. اگر یہ ذہنوں میں اس کے دماغوں میں یہ بات گھومتی رہتی ہے, تو سمجھ لیجیے کہ خدا اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار کی بارشیں برساتا رہتا ہے, اور وہ دنیا کے اندر بھی کبھی سرخ ہونے کی اور خوشی کی اور اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اس کے دل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں ایک حافظ قرآن ہوں. کسی دنیا کے بڑے سے بڑے عہدیدار کو دیکھ کر کے اس کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ تیرے سامنے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے سامنے فضیلت دے کر تجھے حافظ قرآن بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کے تمام تر انسانوں میں سے منتخب کر کے تجھے عالم دین بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں میں سے منتخب فرما کر کے تجھے حافظ قرآن بنا کر اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے دائرے میں تجھے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا, رسوائی کا, نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, اس وقت میں یہ قرآن اور یہ روزہ جس کی نسبت سے آج ہم اور آپ جمع ہیں, فرمایا جائے گا الصیام والقرآن یشفعان, یہ دونوں سیرہ بن کر اللہ کے حضور آ جائیں گے. روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں آ کر کے سفارش کرنے لگیں گے اپنے پڑھنے قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے, روزہ اپنے رکھنے والوں کے لیے. دونوں آ کر کے اپنی اپنی بولی بولیں گے. روزہ فرمائے گا یقول الصیام رب انی منعته الطعام والشراب فی النہار, یہ فرمائے گا روزہ, کہے گا اے میرے رب میری وجہ سے اس نے دن میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا, اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت کے وقت قبول کیجیے گا. پھر قرآن کہے گا یقول القرآن رب انی منعته النوم فی اللیل, کہ اے میرے رب رات کو تراویح کی نماز میں یہ کھڑا ہوگا تھا اور سونا نہیں تھا, پوری رات کھڑا ہو کر کے رات کے کچھ حصے میں کھڑا ہو کر کے مجھے پڑھتا تھا, اس لیے میں
اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما کر اس کو جو ہے جنت میں داخل فرما دیجیے. بشارت اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوگی کہ جاؤ فیشفعا، میں نے تم دونوں لوگوں کی سفارش کو قبول کر لیا، روزے رکھنے والے اور روزہ رکھ کر کے پھر تراویح کے پڑھنے والے. صرف روزہ رکھنا نہیں، وہ روزہ رکھ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، رات کو تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، اس کے لیے نہیں. یہ دونوں اکٹھے ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے مناسبت اور تعلق ہے، قرآن کو روزے سے اور روزے کو قرآن سے. یہ دونوں ہی اللہ کے حضور سفارش کر رہے ہیں اور دونوں کی سفارش ہی قبول کی گئی ہے اس بندے کے لیے جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کریم پڑھا. یہ قرآن تو ایک ایسی مقدس کتاب ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ جو آدمی قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے نہ اللہ کے حضور دعا مانگ سکتا ہو، نہ تسبیحات کی پابندی کر سکتا ہو، نہ کونے میں بیٹھ کر کے ذکر اللہ کا اہتمام کر سکتا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے نہ دعا مانگ رہا ہے، نہ تجھے ذکر کرنے کی، نہ تسبیحات کے پھیرنے کی کوئی وقت مل رہا ہے، تو دقت نہ رہا. اسے بشارت اور خوشخبری سنا دی اس بات کی، وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ، ذکر کرنے والے اور دعا کے مانگنے والے سے زیادہ بغیر مانگے تجھے میں دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا. میرے بھائیوں، ذہنوں سے آج یہ نکال دو کہ آج ہم جو بچے حافظ قرآن ہمارے سامنے گھومتے ہیں انہیں ہم محبت کی نظر سے دیکھیں. اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کا ذہن اور جذبہ رکھتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ ذہن بناؤ کہ علماء کو محبت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی علماء کو بدگمانی کی نظر سے دیکھتا ہے اس کی نسلوں میں کبھی حافظ اور عالم پیدا نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنی بھی کوشش کرے. بنانے کی کوشش کرے گا، بننے کے قریب آئے گا، بن جائے گا، لیکن بن کر بگڑ جائے گا. کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں، کوئی نہ کوئی ایسی مشکلات سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ اس کا بچہ دنیا میں نیک بن کر زندگی گزارے گا ہی نہیں. اپنی اولاد کو اگر حافظ قرآن اور عالم دین بنانا چاہتے ہو، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حفاظ کو، علماء کو عقیدت کی اور محبت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو. ان کی برائیوں پر نظر نہ ڈالو، ان کی اچھائیوں پر نظر ڈالو. دوسری بات، دنیا کے اندر ہر طبقے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دنیا کے کسی بھی ماحول میں، دنیا کی کسی بینک میں چلے جائیے، کیا وہاں اچھے بڑے نہیں ملیں گے؟ حافظ قرآن کی ترتیب میں جب آپ جائیں گے، علماء کرام کی جماعت کا آپ جب دورہ کریں گے، ان میں بھی آپ کو اچھے بڑے مل جائیں گے. لیکن ہم اپنے بچوں کو عالم قرآن، حافظ قرآن اور عالم دین اس نیت سے بنائیں کہ یہ بچہ ہمارا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بن جائے، یہ بچہ ہمارا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی بن جائے، یہ بچہ ہمارا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بن جائے، یہ بچہ ہمارا مولانا حسین احمد مدنی بن جائے، ان اکابرین کی تحریکات کو زندہ کرنے والا بن جائے. ان لوگوں پر یہ حفاظ پر نظر نہ ڈالے کہ جو قرآن کریم کی نسبت پر اپنا ذریعہ معاش بنا کر کے اور دنیا داری میں مشغول ہو کر کے اور یہ قرآن کریم کو اپنے اوپر بوجھ بنائے ہوئے ہیں. میں نے ان کے لیے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی قرآن ان کے لیے لعنت اور پھٹکار کے لیے کافی ہے. تم کیوں ان کے اوپر پھٹکار بھیجتے ہو؟ اللہ خود ان کے اوپر پھٹکار کے لیے پھٹکار بھیجنے کے لیے کافی ہوگا. اس لیے ہمیں اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے. اس قرآن کریم کی مجلس پر اس مناسبت سے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے دعا کے تعلق سے 3 باتیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، جب میرا بندہ سوال کرتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، میں اس کی دعا کو، اس کے مانگنے کو ضرور قبول کرتا ہوں. یوں نہیں فرمایا میں سنتا ہوں، غور کرتا ہوں، پھر اس کے بعد سوچ کر کے بتاتا ہوں. یوں نہیں فرمایا، لفظ مجیب فرمایا، جس کا مطلب ہے میں قبول کرتا ہوں. اب قرآن کریم کی اس آیت کے مطلب کو سننے کے بعد ہمارے ذہن میں مختلف خیالات پیدا ہوتے ہیں. مثلا بعض
بعض لوگ مدت ہو گئی 40-50 سال کی عمر گزر گئی، وہ اولاد مانگتا اللہ سے آ رہا ہے، اسے اولاد نہیں ملی۔ بعض لوگ دھن اور دولت اور مال اور جائیداد مانگتے آ رہے ہیں، انہیں جائیداد اور دولت نہیں ملی۔ بعض لوگوں کے یہاں لڑکیاں لڑکے ہیں، انہوں نے لڑکے مانگے، لڑکے انہیں میسر نہیں ہوئے۔ بہت ساری آدمی کی اپنی باتیں ہیں کہ جن باتوں کو اللہ کے حضور رکھتا آ رہا ہے وہ چیز اسے اب تک میسر نہیں ہوئی۔ قرآن فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ دعاؤں کو میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ اسے مجھے سمجھانا ہے تاکہ ہم دعا کے مانگتے وقت اللہ کی ذات سے ہماری عقیدت اور محبت جڑ جائے۔ دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک دعا تو وہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ہم نے دعا مانگی اور دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ وہ تو کر لیتا ہے جیسے اس کا وعدہ ہے، لیکن نتیجے کی شکل میں ساتھ کے ساتھ وہ چیز ہمیں برابر فرما دے۔ ایک دعا کا درجہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اسے کر کے رکھ لیتا ہے، لیکن اپنی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے وہ چیز ابھی دینے میں حکمت نہیں ہوتی، اس چیز کے دینے میں اس میں خیر نہیں ہوتی، اللہ اسے روک لیتا ہے چند دنوں کے لیے، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے، اور پھر کبھی جب اس میں حکمت اور اچھائی سمجھی جاتی ہے تب اللہ اسے نوازتا ہے اور وہ اس کی دعا پہلے سے قبول کر رکھی تھی، اسے پتا بھی نہیں چلتا، پھر وہ چیز اسے 1-2 سال کے بعد مل جاتی ہے۔ میں ایک بہت موٹی سی اور سادی سی مثال سے آپ کو سمجھا دوں گا، آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کی عمر 6 مہینے یا 1 سال کی ہوتی ہے، اس شیر خوار بچے کو ہم اپنے سینے سے چمٹا کر نکلتے ہیں بھرے بازار میں کھلانے کے لیے، اسے محبت کے طور پر لے کر کے چلتے ہیں۔ وہ بچہ جو بھی سامان اس کے سامنے آتا ہے اسی کی طرف کو اٹھا دیتا ہے، جو بھی سامان اس کو نظر آتا ہے، اگر زہر نہیں رکھا ہوا ہوگا وہ زہر کی طرف کو مڑ کر کے کہے گا ابو یہ دلوا دو۔ مجھے آپ یہ بتائیے ایمانداری سے، سردی کا موسم ہے اور بچہ کیلا مانگ رہا ہے آپ سے اپنی توتلی زبان سے یا اشارے سے، بچے کو کچھ نہیں معلوم نا، نفع نقصان کا بچے کو نہیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ آپ بچے سے محبت کے رکھنے اور کرنے کے باوجود بھی اپنے بچے کی ہر بات کو کیوں پورا نہیں کر رہے ہیں؟ بتائیے مجھے، بچہ تو آپ سے کیلا مانگ رہا ہے لیکن آپ اپنے اس بچے کی بات کو فوری طور سے کیوں نہیں مان رہے ہو؟ نقصان آپ کو معلوم ہے، اس بچے کو معلوم نہیں۔ ہم اللہ ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت رکھ سکتے ہیں خدا کی محبت کے سامنے جو اپنے بندوں سے جو کرتا ہے؟ جب ایک ہلکی سی اور ادنا سی محبت رکھنے والا باپ اپنے بچے کی اس بات کو پورا نہیں کرتا جس بات کے پورا کرنے سے اسے نقصان پہنچے گا فوری طور سے، تو میرا اللہ اپنے بندے کی بات کو فوری طور سے کیسے پورا کر لے گا جس بات کی وہ چاہت کر رہا ہے؟ نادان ہے ہم تو، جیسے وہ بچہ نادان ہے، ہماری جو مرضی آ رہی ہے ہم تو وہ مان رہے ہیں نادانی میں، لیکن اس میں کیا نفع ہے کیا نقصان ہے، اس میں کیا خیر ہے کیا برائی ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ اور میرا اللہ اپنے محبوب بندے کی دعا کو سن کر کہتا ہے کہ بندے میں نے سن لی تیری بات کو، دوں گا لیکن ابھی نہیں۔ جیسے وہ بچے کو اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹے ٹھیک ہے ابھی نہیں، بھی نہیں کھلاؤں گا، تو جب بڑا ہو جائے گا یہ چیزیں تب کھلاؤں گا۔ یہ دعا کا دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ دعا مانگ لی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے کی شکل میں 1 2 سال 10 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اللہ اسے قبول کر کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ 2 درجے تو دعا کے وہ ہیں جن کا تعلق دنیا میں ہے۔ ایک دعا کا درجہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے مطابق اسے قبول کر کے رکھتا ہے، لیکن دنیا میں اس کے نتیجے میں اسے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کا اجتماع ہوگا، اولین آخرین جمع ہوں گے، تمام لوگوں کو اس وقت میں جنت اور جہنم کے ٹکٹ اور پروانے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک جماعت اللہ کے حضور ایسی بھی آئے گی جو اپنے آپ کو یہ خیال کرے گی ہم تو سراپا جہنمی ہیں، ہم نے تو دنیا میں رہ کر کوئی ایسا بھلائی کا کام کیا ہی نہیں جس کے نتیجے میں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ پروانہ ان کے ہاتھ میں جنت کا ملے گا تو وہ محبت کے بارے جذبات میں اللہ سے محبت کے بارے بولے گے اے اللہ یہ تو بتائیے کہ آپ نے ہمیں جنت کا ٹکٹ کیسے دے دیا ہے، یہ جنت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں کیسے؟ آپ نے ساری زندگی بے نمازی کی حالت میں گزاری ہے، روزے ہم نے نہیں رکھے ہیں، عیاشی ہم نے کی ہے، شراب نوشی ہم نے کی ہے، بہت سارے کام ہم نے ایسے کیے ہیں
کہ جن کے کرنے کے نتیجے میں جہنم ہمارے اوپر واجب ہے، آج ہی جنت کا پروانہ ہمیں کیسے مل گیا؟ اللہ فرمائے گا میرے عزیز بھائیو سن لو کان کھول کر کے، یہ جو مجلس ہے آج کی، شاید یہ مجلس ہمارے اور آپ کے لیے کام آ جائے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے کچھ بھی نہیں کیا تھا مجھے پتا ہے، لیکن قرآن کی نسبت پر ایک اجتماع تھا، ایک مجلس تھی، تو نے یہ سمجھ کر کے ہو سکتا ہے کہ آج اللہ کا قرآن پورا ہے چلو دعا میں چلتے ہیں، آج چلو تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے بڑی بھیڑ بھاڑ رہے گی، آج حضرت کی دعا میں شامل ہوں گے، آج فلاں جگہ پروگرام میں فلاں حضرت تشریف لا رہے ہیں اس کی دعا میں آمین کہیں گے۔ آپ نے میرے مقدس قرآن کی نسبت پر منسوب ہو کر اپنے آپ کو اس کی محبت میں آ کر اس مجلس میں آپ اپنے آپ کو شامل کیا، میرے دین کی نسبت سے میرے دین کے مجمع میں تو جا کر کے شامل ہوا، اور تو نے مجمع میں بیٹھ کر کے دعا مانگنے والے کی دعا پر آمین کہا تھا، اور میرا وعدہ تھا قرآن کریم میں نے بشارت سنائی تھی مجیب دعوت اللہ کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اپنے وعدے کے مطابق دعا کو قبول کر کے تیری رکھے ہوئے ہوں، دنیا میں نے اس دعا کے نتیجے میں کوئی چیز تجھے اس لیے نہیں دی تھی، مجھے پتا تھا کہ میرے بندے کے پاس جنت میں جانے کے لیے کوئی عمل صالح نہیں ہے، کوئی کار خیر نہیں ہے جس کے نتیجے میں جس کو بہانہ بنا کر کے میں اپنے بندے کو جنت میں بھیج دوں گا، یہ دعا میں نے ذخیرے کے طور پر اپنے پاس جمع کر کے قبول کر کے رکھی تھی، اس دعا کے نتیجے میں تیری دعا کی مقبولیت کے نتیجے میں میں تجھے آج جنت میں بھیج رہا ہوں، جو تو نے دعا دنیا میں مانگی تھی فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے اپنے وعدے کے مطابق میں نے دعا کو قبول کیا تھا، اس قبولیت کے نتیجے میں آج مجھے جنت کا پروانہ دے رہا ہوں، جائیے آپ جنت میں چلے جائیے۔ دعا جو بھی مانگی جاتی ہے اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ جو دعا کے اصول اور آداب ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، اللہ کے حضور تواضع اور عاجزی کے ساتھ میں مانگا جائے، کس رب کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، کس بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، کس بادشاہ کے حضور میں ہم حاضر ہیں، اس بادشاہ کی بڑائی کا خیال کر کے اپنے آپ کو عاجزی کے سامنے اس کے سامنے دعوت محبت کا بچھا کر کے اگر اللہ کے حضور مانگا جائے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کیا رہ گیا اس سے آگے؟ صاف فرما دیا اللہ کے نبی نے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور توبہ سے کہتے ہیں کہ آدمی توبہ کرتے اور دعا مانگتے وقت یہ ارادہ کر لے کہ جو کچھ میں نے ماضی میں کیا کر لیا، آگے کے لیے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اگر اس توبہ کے سامنے آپ اللہ کے حضور دعا مانگیں گے اللہ سے قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو